الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم عاجز بندوں پر احسان ہے، اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس ذات رحیم و کریم نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. آپ پر اپنی آخری کتاب نازل کی، آپ پر اپنے دین کو مکمل کیا. نہ صرف آپ کو آخری نبی بنایا بلکہ آپ کی امت کو بھی آخری امت قرار دیا، اور پچھلی ساری امتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فوقیت دی، اس کو عظمت دی، اور قیامت تک اسی امت کو باقی رکھا. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم، اور جو حضور علیہ السلام کے مخاطب آپ کی امت ہے، جو آپ کے زمانے میں تھے اور آپ کے بعد قیامت تک جو آتے رہیں گے، ان سب کو باقی رکھا. دین بھی باقی، کتاب بھی باقی، نبوت و رسالت بھی باقی، اور حضور علیہ السلام کی امت بھی باقی. تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم عاجز بندوں پر کہ ہمیں یہ عظمت عطا فرمائی. اور پھر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بے لگام نہیں چھوڑ دیا، ایسی آزادی نہیں دی کہ جو چاہے کرتے رہیں، جدھر چاہے چلتے رہیں، جس کی چاہے اتباع فرما برداری کرتے رہیں، جو چاہے سوچتے رہیں، جس مذہب کو چاہے اختیار کر لیں. ایسا نہیں ہے.
جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، انہی کا اسوہ، انہی کا طریقہ، انہی کی سنت، انہی کی تعلیم، انہی کا اخلاق، اسی کا پابند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرتے رہو، اور یہ فرما برداری کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، مر جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم کامیاب ہو یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے، میں نے اس کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے، اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے، اور بس ہے اللہ کو، اللہ کفایت کرنے والا، یعنی اللہ ہی ان کی کفایت کرنے والا ہے، ان کو کافی ہے۔ اب اس میں اللہ پاک نے سیدھی سیدھی بات بیان فرمائی کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ اٹل ہے، وہ دائمی ہے۔ جو بات اللہ کے ہاں طے ہو گئی وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، اور جو چیز شریعت کے اندر آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قانون اللہ نے بنا دیا اور حضور کی امت تک پہنچا دیا، وہ حضور ہی کو اس حکم کو پہنچانے کا ذریعہ بنایا، اور پہلے انبیاء بھی ایسے ہی آئے اپنی اپنی امتوں میں اور اللہ کا حکم پہنچاتے رہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی بھی انہوں نے نہیں کی، وہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اور اصل بات اس میں یہ ہے کہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہ پہلے نبی تھے نہ آخری نبی ہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کی بات کو بالکل سیدھا، بالکل واضح کھول کر پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ اس کو بیان کیا اور اس پر استقامت اختیار کی، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے راستے پر مخلوق کو بلایا اور اس پر استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے، کسی کی ملامت کا ان کو نہ کوئی خوف تھا، نہ کسی کے تشدد کا ان پر کوئی خوف تھا، نہ کسی کے اقتدار کا کوئی رعب تھا۔ کسی نبی نے بھی اپنے عہد کے کسی بادشاہ، کسی حکمران، کسی سردار اس کی اطاعت قبول نہیں کی، بلکہ اللہ ہی کی اطاعت کی اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ساری مخلوق کو سمیت اپنے عہد کے بادشاہوں کو۔ نبی نہیں ڈرا کبھی کسی سے، یہی اللہ فرما رہے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، کسی کا ان کو خوف نہیں، وہ ڈرتے ہی نہیں کسی سے سوائے اللہ کے، اللہ وحدہ لا شریک کے، اور اللہ ان کو کافی ہے اس خوف سے نکالنے کے لیے اور اس ڈر سے بچانے کے لیے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے، اللہ ان کو کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہی فرمایا اللہ نے، میں کافی ہوں۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، سوچتے رہیں گے، کیا منصوبے بناتے ہیں، بناتے رہیں گے، میں کافی ہوں، آپ کی طرف سے سب کو میں کافی ہوں، بس میری بات جو ہے وہ آپ پوری طاقت کے ساتھ آگے پہنچائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ ہمارے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو پہنچا دیں، بلغ، پہنچا دیں بس، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ، تو آپ نے رسالت کا، اس منصب کا، منصب نبوت و رسالت کا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ پھر حق یہی ہے آپ پر ہمارا کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا، جو حکم ہم نے آپ کو دیا، اس کو آگے پہنچا دیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ،
لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لوگوں سے ہم آپ کو بچائیں گے۔ یہ جتنے مرضی منصوبے بناتے رہے، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اپنے دین کو آپ کے ذریعے بلند کروں گا، اس کو قائم کروں گا، فتح دوں گا تمہیں۔ لیکن تکالیف ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گزرے، اور جو آپ پر ایمان لائے صحابہ کرام وہ بھی آپ کے ساتھ ہی گزرے، اس لیے کہ ایمان وہ ساتھ لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ جو آپ ایمان لائے ہیں اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، بس ڈٹ جاؤ، اس ایمان پر اب ڈٹ جاؤ، اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ تو نہ نبی پیچھے ہٹے، نہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے، ان کی دعوت پر جو اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، نہ وہ پیچھے ہٹے، ڈٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا بھی ساتھ ہی اعلان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول ہے اللہ کا۔ کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہے، بچوں کے باپ تھے۔ حضور کے بچے بچپن میں بہت ہو گئے، بیٹے 3 تھے، عبداللہ، قاسم، ابراہیم، تینوں بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو حضور کی اولاد نرینہ باقی نہیں بچی، حضور کا بیٹا آگے کوئی نہیں تھا، حضور کا پوتا بھی کوئی نہیں ہے، پوتی بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور کی بیٹیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، اور سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بطن سے یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں، 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ۔ تو 3 آپ کی حیات میں انتقال کر گئیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد، چند ماہ بعد آپ بھی انتقال فرما گئیں، تو بہت زیادہ عمر بھی نہیں ہوئی ان کی۔ تو ان کی اولاد ہے حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں سیدہ رقیہ آئی، سیدہ ام کلثوم آئی۔ وہ سیدہ رقیہ سے عبداللہ ہے، نواسے ہیں، ان کی اولاد ہے آگے، جوان تھے۔ تو وہ ایک نواسے وہ بھی ہیں جن کا نام ہم نہیں لیتے، بھول جاتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو جان بوجھ کر بھول جاتے ہیں، بلکہ بھولے ہوئے ہیں جان بوجھ کر، اور لوگوں کو بھی جان بوجھ کر بلاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ حضور کا کوئی اور نواسا بھی ہے، اس کی کوئی بھی۔ سادات بنی رقیہ، یعنی سادات ہیں حضرت رقیہ کی اولاد میں، مستقل آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اولاد میں سے، عبداللہ کی اولاد میں، آج بھی حضور کے نواسے کی اولاد میں سے نسل موجود ہے جن کو سادات بنی رقیہ کہتے ہیں، لیکن زیادہ سادات بنی فاطمہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، سیدنا حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خیر، اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے حقیقی والد نہیں ہے کسی مرد کے۔ وہ ہوا یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد سیدہ زینب سے ہوا۔ وہ نہیں چاہتی تھی، طبیعت مائل نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل انہیں ترغیب دی کہ نکاح کر لو، اور بظاہر وہ بہت زیادہ کو خوش شکل بھی نہیں تھے، اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد اور کہاں زید غلام کی اولاد۔ اللہ اکبر۔ تو یہی حضور نے فرق ختم کرنا تھا کہ جب کوئی دین قبول کر لیتا ہے تو پھر غلام اور حاکم اس نسبت میں سب ایک ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر مرتبہ اور عزت اور اکرام جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر خاندانی بات نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ مسئلہ بھی حل ہوا، لیکن ان کی طبیعت آمادہ نہیں تھی، تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ ہے تربیت۔
تو حضور نے فرمایا کہ میرا حکم ہے۔ عرض کیا وہ حکم ہے تو قبول کرتے ہوں، نبی کا حکم نہ ماننا بھی تو کفر ہے۔ ہو گئی شادی، نکاح ہو گیا، نہ بنی، مزاج اور طبیعت وہ آپس میں نہ ملے، وہ کہتی تھی بس یا رسول اللہ مجھے طلاق دلوائیں، میں نہیں اس کے ساتھ رہ سکتی۔ دین مکمل ہونا ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ کو عرض کی کہ صحابہ اور صحابیات جو ہیں یہ دین کے مکمل ہونے کا ذریعہ بنے ہیں۔ حالات ان کے پیش آئے، اس پر حکم آئے، ان پر حکم آتے رہے اور حکم پورے ہوتے رہے۔ وہ نہ ہوتے تو دین کے حکموں کی پریکٹس کن پر ہوتی؟ انہی پر ہوئی ہے ساری۔ رشتے ناتے واضح ہوئے، کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، کون سے کام حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، کون سا کام کیسے کرنا ہے، ہر چیز جو ہے وہ صحابہ اور صحابیات کے ذریعے دین کے اندر واضح ہوئی ہے، ہر حکم واضح ہوا۔ تو طلاق کا مسئلہ بھی سامنے آنا تھا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ اکبر، کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینا، لے پالک، کوئی میرا بیٹا ہے، ابھی میں نے اپنا بیٹا بنا لیا، تو غلام کو بیٹا بنا لیا تھا، اس سے بیاہ دیا، اب منہ بولا بیٹا ہے۔ تو عربوں کے اندر منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کے حقوق حاصل تھے اس معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر، اور وہ ٹھیک نہیں تھے، ٹھیک نہیں تھے۔ طلاق ہو گئی، سیدہ زینب کو طلاق ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنی طرف سے نکاح کا پیغام بھجوایا کہ کہاں بیچاری اب یہ پریشانی کی زندگی گزارے گی تو میرے عقد میں آ جائے۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ تو کفار نے اس پر کہا کہ دیکھو بیٹے کی بیوی تھی، بہو تھی، اس سے نکاح کر لیا۔ اس پر یہ آیت آئی کہ کسی مرد کے تم میں سے باپ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی باپ نہیں ہے کسی مرد کے بھی۔ تو یہ نکاح بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، ان کی پھوپھی ذات تھی اور یہ ان کا حقیقی بیٹا تھوڑا تھا۔ اس نے طلاق دے دی، عدت پوری ہوئی، حضور نے اس سے نکاح کر لیا۔ اور یہ واحد صحابی ہے، قرآن میں اس کا نام آیا، وقال زید۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے اس کا نکاح کیا۔ زید منہا وطرا زوجناکہا، ہم نے ان کا نکاح کیا۔ اللہ نے یہ ذمہ داری بھی خود لے لی کہ میرے نبی نے نہیں کیا تھا، ان کے ذریعے میں نے ہی کرایا۔ نبی کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی کی بات، نبی کا عمل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری قبول کی کہ یہ حضور نے نکاح نہیں کیا تھا، اس سے ہم نے نکاح کرایا تھا۔ تو ہو گیا، تو طلاق بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوئی، اور انہوں نے واپس حضور کے نکاح میں آنا تھا، آ گئی۔ تو اس بات کو واضح کیا، اور پھر امت کے اندر منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، اگر وہ بیوہ ہو گئی، نکاح ہو گیا، طلاق ہو گئی، یا وہ فوت ہو گیا، منہ بولا بیٹا، تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، تو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ امت کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی واضح کرنا تھا۔ اور اب دیکھیں نا، آج بھی کسی کی اولاد نرینہ نہیں ہوتی تو وہ اپنے بھائی کا بیٹا لے لیتا ہے، بھتیجا لے لیتا ہے کہ یار یہ مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا۔ بے شمار مثالیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، بیٹا دے دیا بھائی نے، لے لو بھی۔ اب وہ کاغذات میں اس کی بلدیت اپنی لکھوا دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا حقیقی باپ تو کوئی اور ہے، اور اس کی وراثت کے اندر وہ شریک ہے۔ وہ حقیقی باپ کی وراثت کے اندر یہ بیٹا شریک ہے، جس کو اس کے چچا نے لے لیا، یا اس کے ماموں نے لے لیا، یا اس کی بہن نے لے لیا، کسی نے لے لیا کہ مجھے دے دو، میری اولاد نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی یا پالوں گا۔ تو اس سے وہ اپنے حقیقی والد کی وراثت سے محروم نہیں ہوگا، اس میں شریک ہوگا۔ اور یہ میرے سامنے کئی معاملات یہاں آتے ہیں کہ جی وہ میرے والد صاحب کا نام نہیں لکھوایا تھا، ہمارے چچا نے جو ہے وہ بلدیت اپنے نام کی لکھوا دی میری، اب مسائل پیدا ہوئے۔
تو یہ ٹھیک نہیں ہے شریعت کے اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی والد نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان معاملات کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے طے فرما دیا. اللہ اکبر. تو آج بھی بھئی اگر کسی کا کوئی بیٹا آپ لیتے ہیں، متبنہ اس کو کہتے ہیں، بنا لیا اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، لے پالک ہے، اپنی اولاد نہیں ہے، تو اس کا جو اصل باپ ہے نام اسی کا لکھوایا جائے. آپ مر جائیں گے کل کو، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ کی وراثت میں کیسے شریک ہوگا؟ ہاں آپ اس کو کچھ ہدیہ دینا چاہیں، آپ اپنے مال میں سے اس کو کچھ تحفہ دینا چاہیں، وہ اپنی زندگی میں اس کو دے دیں، اور اپنے بھائیوں کو بہنوں کو جو وراثت میں آتے ہیں ان کو محروم نہ کریں اپنی وراثت میں. وراثت کے مستقل مسائل ہیں اور وہ طے ہیں، اور اسی میں سے آپ صدقہ جاریہ کے طور پر بھی کوئی کام کر سکتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے. تو آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے. اب اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ پوری امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. رسول اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ جواب دیا کہ تم ایک بیٹے کی بات کرتے ہو. یہ بھی طعنہ دیتے تھے نا کہ تمہارے تو بیٹے ہی کوئی نہیں بچے، سارے فوت ہو گئے، تو نبوت کیسے آگے چلے گی؟ جیسے یہودیوں میں، عیسائیوں میں، نصارہ میں نبی کے بعد اس کا بیٹا نبی ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کو نبوت ملی، یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی. تو اس طرح انبیاء کے بیٹے بھی آگے نبی بنتے رہے. تو کفار یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، نبوت آگے کیسے چلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دو باتیں فرمائی. ایک تو یہ ہے کہ آپ رسول ہیں اور رسول اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. تم ایک دو بیٹوں کی بات کرتے ہو، حضور قیامت تک اپنی امت کے جتنے بھی ایمان والے اور ایمان والی ہیں ان سب کے روحانی باپ ہیں، سب کے روحانی باپ ہیں. اللہ اکبر. یہ اعزاز ہے جو اللہ نے ہم عاجز بندوں کو عطا فرمایا. یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں. اور حضور نے امت کو باپ ہی کی طرح تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، اخلاق سکھائے ہیں، محبت کی ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. اور قیامت کے دن بھی اپنی امت کی شفاعت کا وعدہ اللہ سے لیا ہے، جیسے اپنی اولاد کے لیے کوئی مستقبل محفوظ کرتا ہے کہ میری اولاد کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری دن جو ہے قیامت کا، اس دن بھی اپنی امت کا خیال کیا اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا وعدہ لیا. اور اللہ پاک نے وعدہ منظور کیا کہ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے آخری نبی، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں قیامت کے دن مایوس نہیں کروں گا. جبریل علیہ السلام آئے، حضور رو رہے تھے سجدے میں. یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ پوچھتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے نبی کے لاڈ پیار اور محبت کے انداز ہیں. اللہ نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے، بیٹی کیوں رو، ماں کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ محبت سے پوچھتے ہیں تو بیٹا کیوں روتے ہو، کیا بات ہے، کیا لینا میرے بیٹے نے، میری بیٹی کو کیا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری مخلوق کو کہا، یہ حدیث قدسی ہے، الخلق کلہم عیال اللہ. یہ جو مخلوق ہے نا یہ سارا اللہ کا کنبہ ہے. حالانکہ اللہ خود فرما رہے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ مجھے کسی نے جنا نہ میں نے کسی کو جنا. ٹھیک ہے نا، نہ میں کسی سے ہوں نہ مجھ سے کوئی ہے، میں اکیلا ہوں، میں پاک ہوں اس چیز سے. لیکن یہاں مثال دی کہ یہ سارا میرا کنبہ ہے. تو مثال دے کے ہمیں سمجھایا گیا کہ جس طرح ایک باپ ایک خاندان کا بڑا اپنی برادری، اپنی اولاد، ان کے مستقبل کا، ان کے نفع نقصان کا وہ ہر وقت خیال کرتا ہے، میں اپنی ساری مخلوق کا خیال کرتا ہوں. میں جیسے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم،
اللہ کا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی مدد ہے کہ اس کو ہاتھ کہا گیا، تو ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی اللہ نے، سبحان اللہ۔ تو اب رسول جو ہے یہ امت کے روحانی باپ ہیں، حضور نے ہمارا خیال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارا خیال کیا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ حضور کی نسبت سے، حضور کی دعا سے، حضور کی سفارش سے کہ میں شفاعت کا حق دیتا ہوں میرے محبوب آپ کو، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا، اللہ میری شفاعت کو رد نہیں کریں گے، قبول کریں گے میری شفاعت کو۔ تو بھائی ہمارے پاس تو آخرت میں کامیابی کا دو ہی راستے ہیں، دو ہی اسباب ہیں، اللہ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ ہمارے اعمال اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم اس کے بلبوتے پہ کہیں کہ ہم بخشے جائیں گے۔ توبہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کتنے گناہ صبح سے شام تک ہم کرتے ہیں، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہمیں رسوا نہیں کر رہا ہے، حضور کی برکت سے، اس نسبت سے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا رہا ہے، اس ایمان کی وجہ سے۔ ہاں کچھ سرکش باغی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو رسوا کر دیتے ہیں، جو بغاوت پر اتر آتا ہے نا، جو دین کا استہزاء کرتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، دین کے مقابلے پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو رسوا کرتے ہیں، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہو رہے ہیں رسوا، نچلی سطح سے لے کے وہ دنیا کے اونچے عہدوں تک بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ رسوا ہو رہے ہیں۔ وقت نہیں ہے، ورنہ اس کی مثالیں اتنی ہیں کہ ختم بھی نہیں ہوں گی۔ ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر مثالیں رکھی ہیں۔ تو ہماری عزت اور ہمارا احترام اور ہمارے گناہوں پر جو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ستار العیوب ہے، اللہ کی صفت ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات۔ جس طرح ہمارے جسم پر کھال چڑھا کے ہمارے جسم کے اندرونی ننگیج کو اللہ تعالیٰ نے سب کو چھپا دیا، اور ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اندر ہی سینوں میں چھپ گیا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ظاہری جسم کو بھی اس لباس کی برکت سے حکم فرمایا لباس پہنو، ہمارے ظاہری جسم کے بھی جتنے بھی عیوب ہیں ان کو بھی چھپا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ ستار العیوب ہے اور غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی صفت ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم ہی اپنی امت کو سنایا کہ تم بھی لوگوں کی پردہ پوشی کرو، لوگوں کے گناہوں کو اچھال کے ذلیل نہ کرو کسی کو، اللہ نے تمہیں بچایا ہوا ہے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، خوشخبری بھی دی، یہاں بھی ہمارا مستقبل محفوظ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اللہ بس معاف فرما دیں گے، نظر رحمت ہوگی، گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا، حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، بس بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آج ہم لوگوں کو رسوا کرتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ہے اجتماعی معاملات، ملک اور قوم کے معاملات، اس کے اندر کوئی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مقام عدل پر بیٹھا ہے، انصاف کی کرسی پر، منصب پر بیٹھا ہے، تو اس کو مجرم کا جرم ثابت کر، اگر ہوتا ہے اس کی عدالت میں ثابت کر کے اس کو سزا دینی چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر جرم جو ہے وہ دوبارہ نہ ہو، اس کی روک تھام ہو، قتل رکے، چوری رکے، اغوا رکے، زنا رکے، یہ جتنے بھی مسائل ہیں، حق تلفی ہے لوگوں کی، مال غصب کر لیا، جائیداد غصب، وہ رکے، یہ سارے گناہ رک جائیں، لوگ سزا کے خوف سے بعد آ جائیں۔ دیکھیں اسلام میں جو سزائیں رکھی گئی ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنا اتنی سخت سزا ہے، پھر گواہی بھی ساتھ ہے، ثابت ہو، ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو آپ 2-3 کے ہاتھ جب کٹ جائیں گے تو آپ کو معاشرے میں پھر ان 2-3 ٹنڈوں کے سوا اور کوئی ٹنڈا نظر نہیں آئے گا، صحیح ہاتھ والے نظر آئیں گے، چوری کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ آپ کے افغانستان میں موجود ہے، -0 ہے،
جرائم کی شرح -0، اور یہ وہ ملک ہے جس کو اس مملکت خدا داد پاکستان نے بھی تسلیم نہیں کیا ابھی تک۔ جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا، ہم نے بھی آج تک تسلیم نہیں کیا۔ آج بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب جو بہت شریف ہیں، نام سے بھی شریف ہیں، ویسے بھی بہت شریف ہیں، وہ سارے ہی شریف ہیں، ان میں کوئی غلط آدمی ہے ہی نہیں، پورا کا پورا خاندان شریف ہے۔ سبحان اللہ، کیا شرافت کا معیار ہے، اللہ اکبر، قربان جائیے، درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے شراکت داروں سے مشورے کے بعد افغانستان کو تسلیم کرنے کے بعد سوچیں گے۔ آپ انتظار کریں اس وقت کا، میں دیکھ رہا ہوں، میری بات آج لکھ لیں آپ، میں زندہ نہ رہوں تو آپ دیکھیں گے جو آج بچے نوجوان ہیں، ایک وقت آنے والا ہے پاکستان افغانستان سے قرضہ مانگے گا، آپ قرضہ مانگیں گے اس ملک سے۔ جتنے قدرتی ذخائر وہاں سے نکل رہے ہیں نا، جس پہاڑ کو ہاتھ لگاؤ خزانوں سے بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے۔ اور یہی وہ خزانے تھے جس پر امریکہ پوری دنیا کے بدماش اکٹھے کر کے، سارے بدماش وہاں آ گئے تھے ان کو تہہ تیگ کرنے کے لیے، اور سارا اسلحہ تو استعمال کر کے چلے گئے۔ یہی ہے نا، 40 لاکھ بندہ مار گئے، پھر کیا کر لیا اس کے علاوہ؟ وہ تو پھر باقی ہے۔ ملک بھی دوبارہ اس سے بنوایا انہوں نے، پورا ملک ری بلڈ کروایا۔ آج وہ اپنے وسائل پر خود بیٹھے ہیں، ہاں، وہ کسی سے مشورہ کر کے نہیں کہتے کہ ہم یہاں سے یہ تانبا ہے نکال لیں، یہاں پیٹرول ہے ہم نکال لیں، اجازت ہے پلیز۔ کہتے جو دفعہ ہو، ہمارا اپنا مال ہے، ہم نکالیں نہ نکالیں، جب چاہیں نکالیں، ہم آزاد ملک ہے۔ بھگا دیا ان کو۔ ہم مشورے کر رہے ہیں، ہم تو اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے آج فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے شراکت داروں سے، پتہ نہیں یہ شراکت دار کون سے، کون سی مشترکہ محمد ایجنسی ہے جس میں آپ کاروبار کر رہے ہیں، اور شراکت دار جو ہیں ان سے مشورہ کر کے اس ملک کو آپ تسلیم کریں گے۔ آج ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جنگ کریں۔ آج عالمی استعمار ہم پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ جنگ کریں، لڑائی چھڑے۔ وہ بچ رہے ہیں اس لیے کہ امیر المومنین ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کھلی ہدایت دے کر گئے تھے، ان کا ریکارڈ پر بیان ہے کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمارا ہمسایہ ہے۔ ایک تو مسلمان ہے، پھر ہمسایہ ہے، 2 حق ہیں اس کے، اس پر کبھی ہتھیار نہ اٹھانا۔ نصیحت کی تھی اس نے، اپنی پوری قوم کو وصیت کر کے گئے ہوں۔ کہتے یار نہیں، اس پر ہم ہتھیار نہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں یار۔ کہتے ہیں کہ بس روکنا، کوشش کرنا کہ بھائی یار نہ لڑو، مہربانی ہے یار، جاؤ کسی اور کافر بے ایمان سے لڑ لو، ہم تمہارے بھائی ہیں، نہ لڑو۔ لیکن ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اگر ادھر کو مسئلہ گڑبڑ ہوا نا، بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ ہم ایک نقصان کر چکے 71 میں مشرقی پاکستان کا، یہ اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ آج دیکھیں ہمارے ملک کے علاقوں کے اندر پولیس والوں کو قتل کیا جا رہا ہے، فوج کو قتل کیا جا رہا ہے، ورزی والا دیکھتے ہی اس کو مار رہے ہیں۔ آج بھی خبر ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں فوجی افسر کو اس کے بھائیوں سمیت اغوا کر لیا۔ دن کو ہم ہوتے ہیں، رات کو وہ آ جاتے ہیں، شام کے بعد آ جاتے ہیں۔ میں خود وہاں سے بھاگا ایک دن، عصر کے وقت انہوں نے کہا شاری یہاں سے نکلو، یہ سورج غروب ہونے کے قریب کوئی اور لوگ آ جاتے ہیں، یہاں پاکستان کی حکومت نہیں ہوتی۔ یہ تو حالات ہیں، یہ حالات یہ کس نے پیدا کیے؟ جس نے بھی پیدا کیے، ہمیں غور کرنا چاہیے ہم ان حالات تک کیوں پہنچے، کیسے پہنچے۔ ہم نے اللہ کے نام پر، اللہ کے نبی کے نام پر یہ ملک لیا تھا، ہم نے اللہ کے نام سے بے وفائی کی ہے، اللہ کے دین سے ہم نے بے وفائی کی ہے۔ ہم تو غداری پر تلے ہوئے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کس کی دعا برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ آئے روز تماشا لگاتے ہیں، کسی دن قومی اسمبلی میں تماشا لگتا ہے، وہاں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے، کسی دن جو ہے وہ ہم عدالتوں میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ ذلیل کرتا ہے، وہ کرے گا ذلیل۔
جو بھی اس کے نبی اور اس کے دین اور اس کی کتاب کے مقابلے میں آئے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ کافر کا معاملہ اور ہے، مسلمان اگر کہلاتے ہوئے یہ حرکت کرے گا منافق تو بہت سخت اس کے لیے رد عمل آئے گا اللہ کی طرف سے۔ اللہ بچائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اس ملک کو بچائیں بھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وخاتم النبیین، مہر ہیں سب نبیوں پر، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مہر لگ گئی۔ خاتم، اب جس نے جھوٹ بولنا ہے اس نے تو لفظ خاتم سے بھی نئی نبوت نکال لی۔ مرزا قادیانی نے کہا مہر ہے، تو مہر کا مطلب ہے کہ جس کاغذ پر مہر لگتی ہے وہ آگے چلتا ہے، تو نبوت آگے چلے گی۔ لہذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس دنیا میں تکمیل دین کے لیے، ان پر دین مکمل ہوا۔ پھر اب اللہ نے حضور کو اٹھا لیا اس دنیا سے، کتاب بھی اٹھا لی ساتھ ہی، تو اب مجھے پیدا کیا، میں ہی محمد و احمد ہوں، استغفر اللہ۔ اب محمد دوسری مرتبہ اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، استغفر اللہ، اور وہ میں ہوں، میں ہی محمد و احمد ہوں۔ میں دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے آیا ہوں، وہ دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے، میں اشاعت اور تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے، یعنی پوری امت کافر ہو گئی۔ ان کو کوئی نہیں کچھ کہتا، ان کے دفاع کے لیے ہماری عدالتیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، اسمبلی میں بھی کوئی نہ کوئی جرثومہ جو ہے وہ لاروا سا وہ رینگتا وہ بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں جناب انسانی حقوق پامال ہو رہے ہو۔ پوری امت کو کافر کہہ دیا، خود اس کو کافر کہا، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو کافر۔ مرزا ناصر نے اسی اسمبلی کے اندر 1974 میں کہا، پڑھو نا، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار مرحوم کی وہ ساری کارروائی اسمبلی کی، اس کے اندر اس کے سامنے مرزا ناصر نے قومی اسمبلی کے اندر اقرار کیا کہ ہاں میرے دادا نے اپنے نہ ماننے والے سب لوگوں کو کافر کہا ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب آپ ہمیں کافر سمجھتے؟ انہوں نے کہا بالکل کافر سمجھتے ہیں۔ فرمائیں ہمیں کہتے ہیں نہ ان کو کافر نہ کہیں، کیونکہ امریکہ کہتا ہے، برطانیہ کہتا ہے، جرمنی کہتا ہے کہ ان کو مسلمان کہو، ان کو مسلمانوں میں شمار کرو۔ یعنی کمال ہے، خود مسلمان نہیں ہوتے لیکن اپنی اس اولاد جو ان کی روحانی اور فکری اور معنوی اولاد ہے اس کے لیے فکر مند ہے کہ ان کو مسلمان ڈکلیئر کریں، آپ خود نہیں ہوتے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہم اپنا ایمان بچا رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، اس پر جان چلی جائے، ایمان بچائیں گے، اپنا بھی، اپنی اولاد کا بھی، اپنے خاندان کا بھی، اپنے دوستوں کا بھی، اپنے سامعین کا بھی، مسلمانوں کا بھی، سوسائٹی کے اندر بسنے والے سب مسلمانوں کا ایمان بچانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں ہے، یہ بھی دین کے تکمیل اور حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی اور دین آنا ہوتا تو اس دین کی تبلیغ کا حکم کیوں ہے؟ اس کتاب کی تعلیم اور تبلیغ کا حکم کیوں ہے؟ حضور ہی کی اتباع اور فرما برداری کی سینکڑوں آیات قرآن کریم میں موجود ہے، کسی اور کی اطاعت کا حکم ہی نہیں ہے۔ اگر ہے تو حضور کے صحابہ کی اطاعت کا حکم ہے اور کسی کا نہیں۔ تو ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے۔ بس بھائی یہ چند باتیں تھیں، ہو گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ 6 ستمبر کو یہاں اگلا جمعہ جو ہے بعد نماز جمعہ دفاع پاکستان و تحفظ ختم نبوت ریلی یہاں سے نکلے گی موٹر سائیکلوں پر۔ ہمارے جتنے بھی متعلقین ہیں جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں فکری اور نظریاتی، جماعت کا تعلق ہے، حرار کا، ختم نبوت کا، وہ تیار ہو کے آئیں اور اپنی بائک لے کے آئیں۔ یہاں سے ایک روٹ متعین کیا انہوں نے، گھنٹہ گھر ہے، بلکہ ادھر سے چوک کچہری 9 نمبر، وہاں سے گھنٹہ گھر اور ہوتے ہوئے یہاں مزار امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری پہ آ کے اس کو ختم کریں گے، جلال باقری قبرستان چوک کچہری کے ساتھ۔ تو یہ ہم وطن سے محبت اور اپنے دین سے اور ختم نبوت سے محبت کا اظہار اور اقرار کریں گے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ اس کی تیاری کر لیں، اور انشاءاللہ 5 ستمبر کو یہاں نیو ملتان میں الفلاح مارکیٹ
وہاں جمعرات ہے بعد نماز عشاء اللہ اکبر چوک، یہاں بھی ایک کانفرنس ہے جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں لوگ ضرور اس میں شریک ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔